میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان وہ میڈیسن اپنی بیماری کو سمجھیے۔ ایک ٹیسٹ ہے جو ہم کراتے ہیں کبھی کبھی، اس کا نام ہے ANA۔ ANA کا بنتا ہے اینٹی نیوکلر اینٹی باڈیز۔ تو یہ بہت روٹین میں نہیں کرایا جاتا، یہ تب ہم کراتے ہیں جب ہمیں یہ شک پڑے کہ شاید آپ کو آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ تو اگر تو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ ٹیسٹ سجیسٹ کیا تھا تو وہ تو پہلے سے سسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو پازیٹیو آنے کی صورت میں آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جو میں نے ضرورت سمجھی یہ ویڈیو بنانے کی، وہ اس لیے ہے کہ کئی لوگ خود لیبارٹری میں جاتے ہیں اور لیبارٹری والوں کو کہتے ہیں کہ میرے تمام ٹیسٹ کر دیں۔ اگرچہ میرے خیال سے تمام ٹیسٹ تو تمام عمر میں بھی نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ ٹیسٹ ہیں، لیکن وہ لیبارٹریز والوں نے ایک پیکیجز بنائے ہوئے، تو کئی ایسے اس میں اینٹی نیوکلر اینٹی باڈیز بھی کر دیتے ہیں، تو وہ پازیٹیو نکل آتا ہے جبکہ وہ بیماری نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں مریض پریشان ہوتا ہے، تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، اول تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو آٹو امیون ڈیزیز ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ٹیسٹ ٹرولی پازیٹیو ہو۔ کئی دفعہ یہ ٹیسٹ فالس پازیٹیو بھی آ جاتا ہے۔ فالس پازیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ تو یقیناً ایب نارمل آ گیا ہے، لیکن وہ کوئی بیماری نہیں ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ کئی طرح کی باڈی میں سچویشن ایسی ہوتی ہیں جب وہ ٹیسٹ تو پازیٹیو آ جاتا ہے لیکن وہ بیماری آپ کو نہیں ہوتی۔ تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے، جب آپ ان سے ملیں گے تو ان سے آپ پوچھیے یہ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر تو آپ کے اندر کوئی ایسی سمٹمز ہیں، کچھ ایسے سائنز ہیں، تو پھر تو وہ اس کو پازیٹیو سمجھ کے اس کا نیکسٹ سٹیپ لے گا ڈاکٹر آپ کا۔ ادروائز اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ خالی ایک ٹیسٹ پازیٹیو آنے سے آٹو امیون ڈیزیز کی تشخیص نہیں ہوتی، اور اس کی ٹریٹمنٹ تو یقیناً نہیں ہونی چاہیے جب تک پوری طرح سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ٹیسٹ واقعتاً بیماری انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کا ANA پازیٹیو آیا ہے تو یقیناً آپ کے ڈاکٹر فردر ٹیسٹ کریں گے۔ اگر تو انہوں نے ایڈوائز کیا تھا ٹیسٹ، پھر تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کون سی بیماری نکلے گی، تو اس کے حساب سے فردر ٹیسٹ ہوں گے۔ ادروائز وہ کوئی ٹیسٹ آپ کو فردر کرائیں گے۔ ایک فردر ٹیسٹ ہے ENA۔ ENA کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسٹریکٹیبل نیوکلر اینٹیجن۔ یہ ANA کی فردر تفصیل بتاتا ہے، چونکہ ANA کسی بھی آٹو امیون ڈیزیز میں پازیٹیو آ سکتا ہے، اور جو ENA وہ یہ بتاتا ہے کہ اس پورے گروپ آف ڈس آرڈر جو ہے، وہ کئی بیماریاں اس کے اندر ہیں، اس میں سے کون سی کنڈیشن ہے جو آپ کو ہے۔ یعنی اس میں ایک بیماری ہے SLE، ایک اس میں ہے سسٹیمک سکلروسس، ایک اس کے اندر ہے پولی آرتھرائٹس نوڈوزا، ایک اس کے اندر ہے مکس کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز، ایک اس کے اندر ہے رومیٹڈ آرتھرائٹس، ایک ہے انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس، ایک ہے سجوگرن سنڈروم۔ یہ مختلف نام ہے، ظاہر ان کے نام انگریزی میں ہے، تو ان میں سے کون سی ہے، تو تبھی صحیح ٹریٹمنٹ کا پتہ چلے گا۔ تو اگر ANA پازیٹیو ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، وہ آپ کے فردر ٹیسٹ کرائیں گے۔ وہ فردر ٹیسٹ ENA ہوگا، اور اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، اس کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آٹو امیون ڈس آرڈرز جو ہیں وہ کافی کامن ہیں، لیکن ان کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ خاصی ایکسپرٹیز اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ پلیز کسی کنسلٹنٹ فزیشین سے ملیں، وہ خود علاج کریں گے، یا پھر وہ کسی ریموٹولوجسٹ کو ریفر کریں گے، یا آپ خود بھی کسی ریموٹولوجسٹ کو مل سکتے ہیں۔ ریموٹولوجسٹ میڈیسن کی وہ برانچ ہے جو کہ جوڑوں کی اور یہ آٹو امیون ڈس آرڈرز کو ڈیل کرتی ہے۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ میں کچھ سمپل دوائیاں ہیں، جیسے پین کلر، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں۔ کچھ آج کل بہت سوفسٹیکیٹڈ میڈیسنز آ گئی ہیں جو کہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، لیکن اس سے آپ کی بیماری آگے بڑھنے سے رک سکتی ہے۔ تو اگر آپ کا ANA ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ یا تو یہ ٹیسٹ نیگیٹو یعنی فالس پازیٹیو تھا، ممکن ہے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، لیکن اگر یہ ٹرولی پازیٹیو ہے تو ابھی وقت ہے، چونکہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں وہ اگر بڑھ جائیں تو پھر مسئلہ کافی دیتی ہیں۔ ان کو بڑھنے سے پہلے ہم کئی طرح کے ادویات ہیں وہ دے سکتے ہیں، جس کو بولتے ہیں ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹس۔ یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری یہیں رک جائے، یا بہت تیزی سے آگے نہ بڑھے، یا آگے بڑھ کے جو آپ کے آرگنز کو، برین کو، آنکھوں کو، دل کو، دماغ کو، خون کی نالیوں کو جو ڈیمیج کر سکتی وہ نہ کریں۔
تو یہ ایک یوزفل ٹیسٹ ہے، لیکن فالس پازیٹیو کے بارے میں ذرا آپ اویئر رہیں. ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں ڈاکٹر سے ملیں اور اس کے مشورے پہ کو ضرور عمل کریں تاکہ آپ کی صحت کو اگے فردر کسی کمپلیکیشن میں جانے سے بچایا جا سکے. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.